بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سبھی دوستوں بزرگوں کو سلام۔ آج جو یہ ڈیلی ویجرز کا ہر دن سڑکوں پہ اترنا، کبھی جموں کشمیر کی ایک جگہ سے، کبھی دوسری جگہ سے، کبھی جموں سے، کبھی ڈوڈا سے، کبھی سری نگر سے، یہ چیز بہت تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ان لوگوں کو سزا کس چیز کی ہے؟ ان لوگوں سرکاریں جو بھی تھی، اپنی طرح سے سرکاروں نے بھی اچھا کیا، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ان کو روزگار دیا گیا تھا، مگر دوسری طرف سے ان کو اب ان کا حق بنتا ہے، اب یہ حق کی جنگ ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ 10-15 سالوں سے آدھے لوگ مر بھی گئے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں بہشت ڈسٹرکٹ یوتھ پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس سید نوید ہاشمی، میری عمر صاحب سے، عمر سرکار سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ان حقدار لوگوں کا، اگر ان کو ہم نے روزگار دیا تھا تو ان کو ریگولائز کرنا بھی، ان کا حق بھی دینا ہمارا ہی کام ہے۔ عمر صاحب، میری گزارش عمر صاحب سے ہے کہ عمر صاحب، جو اس وقت ڈیلی ویجرز پہ کہیں کہیں لاٹھیاں برسائی بھی جا رہی ہیں، اس کے لیے میں عمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جو بھی کمیٹی آپ نے تشکیل کی ہے، جلد سے جلد وار فوٹڈلی، ہم جسے کہیں اوور نائٹلی، اس کمیٹی کو فریم میں لا کے ان سارے ڈیلی ویجرز کو ایک تحفہ دیا جائے کہ عمر سرکار نے کچھ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سینٹر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سازش نہ کریں۔ میں ان لیڈر سے بھی جو اسمبلی کے اندر بڑے ایماندار، بڑے وفادار، غریبوں کی آواز دینے والے، غریبوں کی آواز اٹھانے والے، ان ایم ایل اے صاحبان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار، تم اپنے ٹائم میں کم از کم اتنے بڑے طاقتور مودی جی کی حکومت میں آپ ان لوگوں کو، صرف آپ نے ان لوگوں کا احتسال کیا، آپ نے ان کو یوز کیا، بٹ آپ نے ان کو اپنا حق نہیں دیا۔ کم از کم انہی یہ 60-65 ہزار لوگوں کو اپنا حق تو دلوانا تھا۔ جھوٹ کتنی دیر بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، پہلے تو 10 سال ہزاروں، لاکھوں، 3,70,000 پڑھا لکھا نوجوان در بدر سڑکوں پہ، ان کا جواب دینا پڑے گا بی جے پی کو۔ اس کے بعد یہ 60-65 ہزار ڈیلی ویجر، ان کے ساتھ ہی کم از کم ایمانداری کرنی تھی، وفا کرنی تھی۔ اگر اس وقت آپ کے کوئی لیڈر سڑکوں پہ آتے ہیں، یہی آواز اس وقت پردھان منتری صاحب کے سامنے ڈالنی تھی تاکہ ان کو اس وقت سڑکوں پہ آنا نہ پڑے۔ میں عمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے عمر گورنمنٹ اس وقت کتنا تنگ دستی میں ہے، عمر صاحب کتنی تکلیف میں اس ریاست کو چلا رہے ہیں، کہ جتنا بجٹ اس اسٹیٹ کو دیا گیا ہے، اتنے بجٹ میں یہ اسٹیٹ مشکل سے 2 یا 3 مہینے چلے گی، 1 سال نہیں چلے گی۔ یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے میری لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اسمبلی میں بڑکانے کا کام کر رہے ہیں، جو ایم ایل اے غریبوں کے مسیحا بنتے ہیں، وہ اگر ان کو اتنی درد ہے، وہ سڑکوں پہ اتریں، وہ بھی لاٹھیاں کھائیں، وہ بھی ہنگر سٹرائک کریں سڑکوں پہ، پھر جا کے مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی وفاداری ہے۔ باقی باتیں کرنے سے نہیں چلتا ہے۔ اس وقت اس اسٹیٹ کی حالت، مالی حالت جو ہے، بہت کمزور ہے۔ سینٹر نے اس وقت عمر سرکار کو نچوڑ کے رکھا ہے۔ سینٹر نے اس وقت عمر سرکار کو ہر فرنٹ پہ اس وقت اتنا تنگ لایا ہے کہ وہ تماشا دیکھتے ہیں کہ اس سرکار کا جنازہ کب اٹھے۔ مگر میں عمر صاحب آپ کو شاباشی دیتا ہوں، میں اس این سی سرکار کو شاباشی دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے سے کم پیسے میں اپنے وعدے پورے کرنے پہ کوئی کمی نہیں رکھی۔ آپ کا جو منشور تھا، آپ اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آپ نے سارا کمپنسیٹ کیا، اور مجھے امید ہے کہ انہی مہینوں میں ڈیلی ویجرز کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو باقی آپ کا منشور تھا، آپ کا جو مینیفیسٹو تھا، اس پہ بھی کام ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت ان ایمپلائمنٹ کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے،
اس لیے میں دعا گو ہوں اس ماہ رمضان میں کہ عمر صاحب کو حوصلہ ملے, اس این سی سرکار کو حوصلہ ملے, اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق کام کرنے کی توفیق عطا کرے, اللہ آپ کو عمر درازی کرے. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک بار پھر گزارش ہے کہ ڈیلی ویجرز کو مستقل کیا جائے, ڈیلی ویجرز پہ کوئی سیاست نہ کی جائے. شکریہ والسلام.